أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ ہم نے کتاب الوحی کی جو احادیث ہیں وہ مکمل کرنی ہے۔ جی انشاءاللہ آج ہم کتاب الایمان شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الایمان کی احادیث کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کتاب الایمان شروع کرنے سے پہلے ایمان کی مختصر سی تعریف۔ ایمان لغت کے اعتبار سے کسی بات کو صحیح مان لینا، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کو۔ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر جو کچھ لے کر آتا ہے اسے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ محدثین کے نزدیک ایمان نام ہے دل کے اعتقاد اور زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا۔ یعنی ایمان نام ہے دل سے انسان اقرار کرے، پھر اس کو زبان سے اس کا اقرار کرے، اس کی تصدیق کرے، اور پھر اپنے اعضاء سے اس پر عمل کر کے دکھائے۔ یہ حضرات ایمان کی تعریف میں ان تینوں چیزوں کو داخل کرتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک اس کا مطلب ایمان کامل ہے۔ یعنی اصل ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے، مگر وہ کامل اسی وقت ہوتا ہے جب زبان سے اقرار کرے اور ظاہری اعمال بجا لائے۔ یہ ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 صحیح بخاری کی جو ایمان سے متعلق ہے۔ عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا نماز پڑھنا، اور تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کی تفہیم یہ ہے کہ 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ در حقیقت کلمہ شہادت وہ بنیادی پتھر ہے جس کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سارے ستون بیکار ہیں۔ اصل اہمیت اس عقیدہ کی ہے جو اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین و اعتماد سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عملی زندگی میں نماز کو پہلا مقام حاصل ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کو، پھر روزہ کو، اور پھر حج کو۔ اگرچہ اس روایت میں روزہ کو حج کے بعد بیان کیا گیا ہے، مگر مسلم نے اپنی روایت میں روزہ کو حج سے پہلے بیان کیا ہے۔ جہاد کو اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ دوسری یہ کہ جہاد کا مقصد اسلام کی 5 بنیادوں کے مقابلے میں چھت کسی ہے جو بارش، گرمی اور سردی سے مکان کو محفوظ رکھتی ہے، اس لیے جہاد کو بنیاد میں شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ دوسری احادیث میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے بغیر اسلام کی یہ 5 بنیادیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہاں صرف ان باتوں کو بیان کرنا مقصود تھا جو اسلام قبول کرنے اور مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کا قائل اور عامل ہو، اس کی نجات اور ہدایت کے لیے یہ کافی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان میں ایک شاخ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، اب اس کی تفہیم جو ہے وہ یہ کہ ایک دوسری حدیث میں 70 سے بھی زیادہ شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے حیا یعنی شرم بھی ایمان ہی کا ایک جزو ہے۔ بے حجابی، بے شرمی، بے غیرتی ایک کافرانہ خصلت ہے، اس کے مقابلے میں غیرت اور حیا کو ایمان کی شاخ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اخلاقی خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ حیا سے مراد شرم ہے جو بے غیرتی اور بے شرمی کے کاموں سے آدمی کو بچائے۔ غیر ضروری شرم اور بے موقع حیا دراصل بے کرداری اور نفس کی کمزوری کا دوسرا نام ہے۔ جی الحمدللہ آج ہم نے 2 احادیث دیکھیں۔ ہم نے کتاب الایمان کی ابتدا کی، حدیث نمبر 7 اور 8 کی جو ہے وہ تفہیم بھی ہم نے دیکھ لی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔